السلام علیکم ناظرین، جہاں سے وباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ سائفر کیس اب سپریم کورٹ آف پاکستان پہنچ چکا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اوپر کیا بینچ تشکیل دیا جاتا ہے، کیا کورٹ پروسیڈنگ شروع ہوتی ہے۔ بہت اہم معاملہ ہے۔ سابق وزیر اعظم اور چیئرمین تحریک انصاف عمران خان، جن کو اس اہم مقدمے کا سامنا ہے۔ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ یہ ایگزیکٹلی اس کی ہسٹری کیا ہے اور پھر یہ کیس سٹارٹ کیسے ہوا۔ تو جناب، ہوا کچھ یوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی اس وقت۔ اس حکومت کے خلاف ایک پولیٹیکل اتحاد بنا جس کو پی ڈی ایم کا نام دیا گیا۔ یہ پی ڈی ایم انہوں نے پھر ایک کوشش کی کہ ہم عدم اعتماد کی تحریک لے کے آئیں۔ اس عدم اعتماد کی تحریک سے پہلے سندھ ہاؤس میں کچھ ایم این ایز کی ویڈیوز بھی وائرل ہو گئیں۔ پھر اس کے بعد عدم اعتماد کی تحریک جمع کروائی گئی، اور ابھی عدم اعتماد کی تحریک جمع ہی تھی کہ اسی دن پاکستان تحریک انصاف نے یہ ایک نیریٹو قوم کے سامنے رکھ دیا کہ ہماری حکومت کو ہٹانے کے لیے بیرونی سازش کی جا رہی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی ملک کے وزیر اعظم تھے، اور وہ پریڈ گراؤنڈ پہنچے۔ وہاں پہ انہوں نے ایک پاور شو کیا، پولیٹیکل گیدرنگ کی، اور وہاں پہ ایک کاغذ لہرا دیا اور یہ کہا کہ یہ دیکھیں، یہ سائفر آیا ہے بیرون ملک سے، اور اس سائفر کے مطابق ہماری حکومت جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ ہماری حکومت ہٹا دی جائے۔ اور پھر اس کے بعد اسی سائفر کو بنیاد بنا کر آرٹیکل 5 کا حوالہ دے کر رولنگ دے دی گئی۔ وہ رولنگ سپریم کورٹ میں چیلنج ہوئی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس رولنگ کو غیر آئینی قرار دے دیا۔ اسمبلیاں بحال ہوئی، عدم اعتماد کی تحریک کے اوپر ووٹنگ ہوئی، اور عمران خان ایوان کا اعتماد کھو بیٹھے، اور یوں وہ پرائم منسٹر نہیں رہے۔ پھر اس کے بعد کی صورتحال یہ ہوئی کہ بعد میں پھر پی ڈی ایم کی 16 مہینے کی حکومت آتی ہے۔ اس دوران مختلف کیسز بنائے جانے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ ایک موقع کے اوپر عمران خان کے اوپر اٹیک بھی ہوا جب وہ جلسے کر رہے تھے، یا لانگ مارچ ہو رہا تھا لاہور سے، وہ روانہ ہوئے آہستہ آہستہ۔ اور پھر اسی دوران میں پھر یہ کیس کھل گیا کہ سائفر اوریجنل ڈاکومنٹ نہیں مل رہا۔ اسی دوران خبریں یہ بھی آئی کہ جو انٹرنیشنلی پاکستان کو اس سائفر کو پولیٹیکل مقاصد کے لیے یوز کرنے کے اوپر کافی نقصان اٹھانا پڑا ہے، اور پاکستان کے جو سفارتی تعلقات ہیں دنیا کے ساتھ وہ متاثر ہوئے ہیں۔ اس کے اوپر پھر جناب باضابطہ طور کے اوپر کمپلینٹ لانچ ہوئی، کیس چلا۔ کیس میں جو ٹرائل ہے اس میں پھر ابھی ٹرائل چل ہی رہا تھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کی جو پروسیڈنگ ہے وہ بڑی دلچسپ اور بڑی اہم ہے، بالخصوص جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہا جی کہ سائفر کو پولیٹیکل مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا۔ فورن آفس کی بھی کچھ سٹیٹمنٹس یا ان کا موقف بھی اس عدالتی آرڈر کا حصہ بنایا گیا، اور جس طرح سے یہ کہا گیا کہ یہ سائفر سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد اس پہ ایک نئی بحث چل پڑی کہ کیا واقعی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے بطور وزیر اعظم اس سائفر کو، اس انٹرنیشنل یا سفارتی کیبل کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا یا نہیں کیا۔ یہ وہ معاملہ تھا جو بڑھتے بڑھتے پھر یہاں پہ آیا۔ عمران خان گرفتار، پہلے ایک اور کیس میں تھے، پھر نئے کیس میں گرفتار ہو گئے۔ توشہ خانہ میں تو ان کو ضمانت ملی، لیکن سائفر کیس میں ان کی گرفتاری ڈال دی گئی۔ اس وقت وہ اڈیالہ جیل میں ہیں۔ تو اب عمران خان نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا وہ فیصلہ جس میں مرکزی کیس کے میرٹس کو بھی ڈسکس کیا ہے، اس کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپیل فائل کر دی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف جو سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی ہے، اس میں یہ موقف اختیار کیا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی اور ان کی پولیٹیکل پارٹی کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ رہا ہے۔ اور یہ موقف بھی اختیار کیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ جس طرح کی بھی ضمانت لینا چاہے، ہم ضمانت دینے کے لیے تیار ہیں کہ عمران خان ایبسکونڈ نہیں کریں گے، یعنی وہ عدالتی مفرور نہیں ہوں گے، اس ضمانت کا غلط استعمال نہیں کیا جائے گا۔
اس لیے عمران خان کو ضمانت کے اوپر جیل سے رہا کرنے کے احکامات جاری کیے جائیں۔ یہ کیس کس سمت جاتا ہے، سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے، یہ بہت اہم ہوگا۔ لیکن دو کیسز ایٹ لیسٹ ہم نے ایسے دیکھے جو جسٹس سردار طارق مسعود صاحب کی کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر ہوئے۔ ایک چودھری پرویز الہی کا کیس تھا جو لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف تھا، اور پھر دوسرا اسد کیسر کا ایشو تھا، وہ بھی جسٹس سردار طارق مسعود صاحب کی ہی کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر ہوا۔ ویسے بھی اس وقت جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی انٹرنل ورکنگ ہے، اس میں بیل میٹرز کو ترجیح بنیادوں کے اوپر سماعت کے لیے مقرر کیا جاتا ہے۔ غالب امکان ہے کہ نیکسٹ ویک میں، یعنی اگلے ہفتے میں ہو سکتا ہے عمران خان کی جو سائفر کیس میں ضمانت ہے وہ سماعت کے لیے مقرر ہو جائے۔ تو کیا جسٹس سردار طارق مسعود صاحب کے ہی بینچ میں اس کیس کو سنا جائے گا؟ اس کے اوپر اس وقت کمنٹ کرنا تو قبل از وقت ہے، کیونکہ بینچ بہرحال چیف جسٹس آف پاکستان نے ہی بنانے ہیں۔ لیکن ایک چیز تو بالکل واضح ہے کہ کرمنل کیسز میں جسٹس سردار طارق مسعود جو ہیں وہ ایک ماہر جج مانے جاتے ہیں، اور کرمنل کیسز میں ان کی خاصی گرپ ہے۔ انتہائی تیزی کے ساتھ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی کیسز کو نپٹا رہے ہیں۔ تو اب کیا اگر عمران خان کو سپریم کورٹ سے ریلیف ملتا ہے تو یہ بہت بڑی خبر ہوگی، اس وجہ سے کہ عام انتخابات کا اعلان ہو چکا ہے کہ 8 فروری کو پورے ملک میں عام انتخابات ہوں گے، اور ایسی صورتحال میں پھر اگر چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو ضمانت مل گئی، باہر آ گئی، تو کیا وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں بھی انوالو ہو سکیں گے؟ کیونکہ اس وقت یہ سوال بہرحال کیا جا رہا ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ اب جیل میں ہے، تو پیچھے پارٹی جو ہے وہ اس طرح سے آرگنائز نہیں رہی۔ کچھ مرکزی لیڈران ضرور تھے جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ ہو سکتا ہے وہ پارٹی کو کنٹینیو کر سکیں، لیکن وہ بھی اکثریت میں کہیں روپوش ہیں، کچھ پارٹی چھوڑ کے کچھ اور سیاسی جماعتوں میں چلے گئے۔ تو ایسی صورتحال میں اگر عمران خان جو ہے وہ جیل سے اگر باہر آ جاتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی، اور پھر اس کے بعد جو لیول پلینگ فیلڈ کا جو بار بار پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے شکوہ کیا جا رہا ہے، اس میں بھی کسی حد تک جو ہے وہ ہمیں کمی دیکھنے کو ملے گی۔ لیکن ایک چیز الیکشن کمیشن نے بہرحال واضح کر دی ہے کہ جو 2024 فروری 8 میں عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اس میں جو انتخابی نشان ہے بلّہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس رہے گا، اور کیا شفاف اور آزادانہ انتخابات کے انعقاد کے لیے الیکشن کمیشن اپنی ذمہ